بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. سورہ اعراف کی آیت نمبر 176 جس کو میں نے عنوان کلام قرار دیا ہے. اور قرآن جب بھی کوئی پڑھے گا اور اس آیت تک پہنچے گا اور پڑھے گا کہ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، تو گویا قرآن اسے حکم دے رہا ہے کہ تم واقعات بیان کرو، مگر ایسے بیان کرو کہ سننے والا سوچنے پہ مجبور ہو جائے، وہ سوچے، وہ فکر کرنے لگے، وہ غور کرنے لگے، وہ حقائق کو پانے کے قریب آ جائے. اس لیے کہ اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ہے. ہماری زندگی متحرک ہے، یعنی حرکت ہی کو زندگی کہا جاتا ہے. اصل میں حقیقت میں حرکت کو زندگی کہا جاتا ہے. اگر انسان میں یا کسی چیز کی حرکت رک جائے تو اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے. حرکت بہرحال ہونی چاہیے، حرکت ہی میں حیات ہوتی ہے. میں ایک بات کہہ چکا تھا اور میں اس کو تکرار نہیں کروں گا، صرف آپ کے ذہن کو مربوط کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حرکت ہی میں حیات ہوتی ہے. اگر حرکت نہ ہو تو حیات نہیں رہ جاتی ہے. مثلا جس چیز سے ہم جسے زندگی کہتے ہیں، جس چیز سے ہمیں حیات ملتی ہے، اگر اس کی بھی حرکت رک جائے تو وہ حیات دینے کے لائق نہیں رہ جاتا ہے. مثلا پانی ہے، بہتا ہوا پانی جو ہے حیات رکھتا ہے. اگر اس بہتے ہوئے پانی کو کہیں روک دیا جائے تو اس کی حیات مرنے لگتی ہے، اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے زندگی کے لیے خطرہ بن جایا کرتا ہے. بہتا ہوا پانی حیات ہوتا ہے، اور اگر ٹھہر جائے، بلکہ آج کی ترقی یافتہ دنیا اس بہتے ہوئے پانی کو بوتل میں رکھ دے تو تاریخ لکھ دیتی ہے کہ اتنے دنوں ہی تک اسے استعمال کیا جانا چاہیے. اس لیے کہ اس کے بہاؤ کو ہم نے روک دیا ہے، تو بہاؤ کو نہیں روکا ہے، اس کی حیات کو محدود کر دیا ہے. حیات کو محدود کر دیا ہے. وہی جس سے حیات ملنے والی ہوتی ہے، اگر اس کی حرکت رک جائے تو یقینی طور پر انسان کے لیے وہی خطرہ بن جاتا ہے. ایسے انسان بھی زندہ اسی وقت تک رہے گا جب تک اس میں حرکت پائی جائے. حتیٰ کہ اگر وہ بیٹھا ہوا بھی ہو تب بھی ایک حرکت دیکھی جاتی ہے جسے حرکت قلب کہا جاتا ہے. اگر وہ ٹھہر جائے تو یقیناً موت کی علامت بن جایا کرتی. حرکت زندگی کی علامت ہے. آدمی چل رہا ہے تو چل رہا ہے، قیامت تک اسے جانا ہے، قیامت تک کی دوری کی اس کو حرکت طے کرنی ہے، سفر طے کرنا ہے. ان سارے دنوں میں انسان کو جاننا ہے کہ میرے حرکت کی سمت، میرے حرکت کی جہت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. مجھے کدھر چلنا چاہیے اور کیسے چلنا چاہیے. میری حرکت جو ہو یہ کدھر ہونی، اس کے سمت کیا ہونی چاہیے. یقین کیجئے کبھی کبھی انسان، میری بات پر غور کیجئے گا عزیزو، آپ جانتے میں بار بار دہرانا نہیں چاہتا ہوں کہ میرے بولنے کا طریقہ ہی یہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی سے قریب ہو کر کے سوچئے گا. حرکت صحیح سمت میں ہونی چاہیے. اگر انسان کو
کہیں جانا ہے اور کوئی چیز کوئی سواری ایسی ہے جس میں حرکت ہے اور آپ کی حرکت اس کے تابع ہے تب بھی حرکت ہوتی ہے۔ میں ہوائی جہاز میں بیٹھ جاؤں تو کہنے کو تو ہوائی جہاز چل رہا ہے، میں کشتی میں بیٹھ جاؤں تو کہنے کو تو کشتی چل رہی ہے، مگر دنیا جانتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ نہیں، ہمارا جسم بھی چلتا ہے۔ اور جتنے چلنے میں تھکن ہوتی ہے انسان کے پاؤں سے چلنے میں، شاید اس سے زیادہ تھکن اس پر بھی چلنے میں ہو جاتی ہے۔ تو ہم حرکت میں ہوتے ہیں، حرکت میں ہیں۔ تو اگر انسان کو اپنا سمت پتہ ہو کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، تو خالی متحرک چیز پر بیٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ صحیح جگہ پہنچ جائیں گے، بلکہ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسی طرف جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے۔ یا یوں کہوں کہ اگر انسان مشرق کی طرف ٹرین جا رہی ہو اور آپ کو مغرب کی طرف جانا ہو، تو خالی اپنا چہرہ بدل دینے سے کہ میں مغرب کی طرف چہرہ کر لیتا ہوں تو آپ نہیں پہنچ پائیں گے، آپ نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ پتہ ہونا چاہیے کہ جدھر مجھے جانا ہے، اگر میری حرکت تابع کسی کے ہے تو یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ ادھر ہی سواری جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے۔ میں نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ کسی میں خاندان میں پیدا ہو جانا آخرت کی طرف جانے کی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ یہ جاننا پڑے گا کہ نہیں، جو میرا خاندان جس طرف جا رہا ہے وہ صحیح جہت ہے بھی یا نہیں، وہ صحیح جہت ہے بھی یا نہیں، یہ مجھے واقعاً آخرت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ خالی یہ سوچ لینا کہ نہیں، میں فلاں گھر میں یا فلاں خاندان میں یا فلاں مذہب میں پیدا ہو گیا ہوں لہذا مجھے وہ کرنا چاہیے ہے، مجھے اسی طریقے سے رہنا چاہیے ہے، یہ تو میری مجبوری ہے۔ اگر اللہ ہی کرتا تو وہ اچھے خاندان میں یا وہ جو صحیح سمت جانے والے ہیں اس میں پیدا کر دیتا۔ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں عقل دی ہے پروردگار عالم نے، بہترین دولت، بہترین نعمت، بہترین قیمتی چیز معبود نے ہمیں عقل دی ہے، لہذا ہمیں ہی فیصلہ کرنا ہے کہ جدھر یہ جا رہے ہیں ساتھ میں چلوں گا تو جو میرا مقصد ہے میں وہاں پہنچوں گا یا نہیں۔ اس کی بھی حرکت کو دیکھنا ہے، اپنی بھی حرکت کو دیکھنا ہے۔ قرآن دعوت دیتا، لہذا واقعات بیان کرو، ایسے بیان کرو کہ لوگ سوچنے لگے میری جہت کیا ہونی چاہیے، میرا سمت کیا ہونے چاہیے، میں کدھر چلوں۔ واقعات میں ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور میں نے کل گزارش کی تھی، بلکہ اس سے پہلے ایک چیز اور بھی کہہ دوں، جو میں نے یہ بات کہی کہ اللہ نے بہترین چیز جو انسان کو عطا کی ہے وہ عقل۔ میں عقل پر کوئی گفتگو نہیں کروں گا، لیکن ایک چیز کہنا ہے تو میں آج سوچ رہا تھا بیٹھ کر، تو ایک ذہن میں بات آئی، اس کو میں دہرا دوں کہ ہم کسی چیز کو مال کہتے ہیں، کسی چیز کی قیمت کے قائل ہوتے ہیں۔ مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ مال کو مال آدمی کیوں کہتا ہے؟ کیوں وہ مال ہے؟ اور پھر اس کی قیمت کیوں بڑھتی ہے؟ مال، فرض کیجئے کہ میرے ہاتھ میں رومال، یہ بھی مال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے ہاتھ میں رومال ہو مگر اس کو بھی مال کہیں گے، اور دونوں قیمتیں پوچھیں تو ہو سکتا ہے ہزاروں کا فرق ہو، وہ قیمت کہاں سے لگی؟ میں اقتصادیات کا ماہر نہیں ہوں، اور اس میں اقتصادیات بیان بھی کرنے نہیں جا رہا ہوں، مگر ایک بات کہنا چاہوں کہ مگر مال کو مال کہتے کیوں ہیں؟ مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ الذی یمیل الیہ نفسہ، جس کی طرف انسان کا نفس میلان پیدا کر لیتا ہے، جھکاؤ پیدا کر لیتا ہے، وہ مال ہو جاتا ہے، وہ مال ہے۔ اگر کسی چیز کی طرف جھکاؤ نہ ہو انسان کا، تو وہ اگر جواہرات میں بھی ہے تب بھی آدمی ٹھوکر سے مار دیتا ہے، چاہے وہ جہالت میں اس کا رجحان نہ ہو، میری بات وغیرہ، چاہے جہالت میں اس کی طرف اس کا رجحان نہ ہو، اس کا جھکاؤ نہ پیدا ہوا ہو۔ ایک پتھر ہے، جواہرات کیا پتھر ہے، ایک آدمی پتھر شناس نہیں ہے اور دکھائی دیا ایک پتھر، اس ٹھوکر مارتا چلا جا رہا ہے، اور ایک شخص اس کو جانتا ہے اور اسی جاننے کی بنیاد پر اس کا رجحان پیدا ہوتا ہے، اس کا جھکاؤ پیدا ہوتا ہے، وہ بڑھ کے خالی اٹھا ہی نہیں لیتا ہے،
بلکہ اس کو دل و جان سے محفوظ کرنے لگتا ہے۔ جس کا جتنا لگاؤ اور جھکاؤ پیدا ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ قیمتی مال بنتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی قیمتی مال پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کی طرف جھکاؤ نہ ہو تو علی کی بارگاہ میں سائل آتا ہے، علی نے کہا اس کو دے دو، بس علی نے کہا کہ دے دو، جن سے کہا خالی یہ پوچھ لیا کہ کیا دے دوں، توجہ چاہوں میں کیا دے دوں۔ درہم و دینار بولا جاتا ہے، دونوں میں فرق ہے، ایک سونے کا ہوتا ہے ایک چاندی کا ہوتا ہے، میں درہم دوں یا دینار؟ علی نے کہا میری نگاہ میں دونوں ہی ایک جیسے ہیں، اس سے جس سے اس کی خواہش پوری ہو جائے، جس سے اس کی خواہش پوری ہو جائے وہ اسے دے دو۔ یعنی جس کا میلان جس کی طرف نہیں ہوتا ہے وہ خالی سونا اور چاندی ہونے کی بنیاد پر قیمت اختیار نہیں کرتا ہے، جس کا جتنا رجحان ہوتا ہے اتنی ہی اس کی قیمت بڑھا کرتی ہے، اس لیے اسے مال کہا جاتا ہے۔ عزیزوں، میں اگر عوامی زبان میں پڑھنے لگوں، بولنے میں عام طور سے عوامی زبان میں نہیں آتا لیکن اشارتاً کہوں گا، اس لیے کہ ہر ایک چیز کی ذرا سائٹی ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت ساری چیزوں کے انسان مال کہہ دیتا ہے، یہ تو بڑا مال ہے، مثلا لفظ میں عوامی لفظ بول رہا ہوں مگر معاف کیجیے گا مجھے کہ یہ تو بڑا مال ہے۔ اگر اس جملے کو دیکھ لیجئے گا تو اگر مال پیسے ہی کا نام ہوتا تو جس چیز کو کہہ رہا ہے بڑا مال وہ اصلا مال نہیں ہے، لیکن وہ مال کہہ رہا ہے اپنے قلبی رجحان کی بنیاد پر، وہ اسے مال کہہ رہا اپنے قلبی رجحان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے۔ تو آخر دیکھنے میں جو چیز ہو سکتا ہے کہ اس کو مال کہا نہیں جا سکتا ہے مگر فطرتاً اس کی زبان پہ لفظ مال آتا ہے، گویا مال کی تعریف کر رہا کہ مال وہی بنتا ہے جس کی طرف رجحان پیدا ہو جائے۔ عزیزو، ہم محبت اہل بیت کو دولت کیوں کہتے ہیں؟ اور وہ کتنی بڑی دولت ہو سکتی ہے، جس کا جتنا ادھر لگاؤ ہوگا وہی سمجھے گا کہ کتنی عظیم دولت ہے، وہ اس کو سمجھے گا کہ اسے کتنی عظیم دولت کہی جاتی ہے۔ عزیزوں، مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے، گزشتہ سال میں نے ایک واقعے کو پڑھا تھا، لیکن اس واقعے کو پورا نہ دہرا کر کے خالی چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام خدمت میں ایک سائل نے آ کر کے اپنی ضرورت کو بیان کر دیا تھا، محتاج ہوں، غریب ہوں۔ امام کا جملہ اچھا نہیں لگا، آپ نے صرف یہی بات کہہ دی کہ غریب نہ کہو، ضرورتیں ہوتی ہیں، اپنے کو غریب نہ کہو، اپنے کو غریب نہ کہو، ضرورت ہوتی ہے انسان کو، پورا ہو جائے۔ مگر اس کو سمجھ میں آیا جس کے پاس کچھ نہیں ہے تو غریب تو ہے ہی، مگر مولا میں غریب ہوں۔ امام نے پھر دہرایا کہ غریب نہ کہو اپنے کو، باقی ضرورت ہو بیان کر دو، مل جائے گا، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں پھر کہوں ہم ہوں گے کن لوگوں میں۔ جب تیسری مرتبہ ہی کہا تو امام نے کہا کہ یہ پہاڑی سامنے دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں مولا۔ اگر یہ پہاڑی سونے کی ہو جائے، جواہرات کی ہو جائے، اور کوئی شخص آ کر کے یہ کہے تم سے کہ میں یہ پوری پہاڑی تمہیں دے دوں گا مگر ایک شرط یہ ہے کہ تم اپنے دل سے محبت اہل بیت کو نکال دو، میری محبت کو نکال دو، تو کیا تم میری محبت کو نکال دو گے؟ کہا مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ پھر امام نے کہا پھر بتاؤ تم کہاں کے غریب ہو؟ تم کہاں کے غریب ہو؟ یعنی جس کا قلبی لگاؤ محبت سے ہو جائے تو وہ سونے کی پہاڑی چھوڑنے پہ تیار ہو جائے، وہ بتانا چاہتا ہے کہ دولت کسے کہا جاتا ہے۔ جس چیز سے لگاؤ جتنا گہرا ہوگا وہ اتنی ہی عظیم دولت ہوگی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں یہی ایک اور بھی بات کہہ کر کے کسی چیز کو روک لینا مناسبت سے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ عزیزو، ہمارا امتحان روزانہ دولت سے ہوتا ہے، ہر لمحے دولت سے ہمارا امتحان ہوتا ہے، ہر وقت دولت سے ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور وہ سارا کا سارا امتحان یہ جاننے کے لیے اپنے لیے کہ میرا لگاؤ کس سے زیادہ ہے، کس چیز سے میرا لگاؤ زیادہ ہے، حکم معصوم سے، حکم پروردگار سے،
یا جو میرے ہاتھ میں جسے میں دولت کہہ رہا ہوں اس سے؟ میرے نزدیک بڑی دولت کون سی ہے؟ اللہ کا حکم بڑی دولت ہے، اللہ سے لگاؤ اور محبت بڑی دولت ہے، اہل بیت سے لگاؤ اور محبت بڑی دولت ہے، یا جو میرے ہاتھ میں ہے وہ بڑی دولت ہے؟ ہر لمحے میرا امتحان ہوتا ہے، ہر لمحے میرا امتحان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں ایک بات کہوں عزیزو، یہ رکھیے گا اپنے ذہن میں، پروردگار عالم جو ہے دے کے مانگتا ہے، اللہ دے کے مانگتا ہے، اور دے کے ایسے مانگتا ہے جیسے ہم لوگ کبھی کبھی تو واقعاً آدمی کا ایمان مضبوط نہ ہو تو سوچنے لگتا یہ بھی کوئی اللہ ہے۔ میں اب واقعہ بیان کروں، سچا واقعہ، یعنی سچی بات ہے، واقعہ کچھ بھی نہیں۔ یہ میرے اچھے جاننے والے اور اب بھی زندہ ہیں، قرآن بہت پڑھتے ہیں وہ ایک دن آ کر کے انہی نے میرے سامنے ایک ایسی بات کہی کہ مجھے اب تک ہنسی آتی ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ میری بات پہ غور کیجیے گا عزیزو، زندہ ہیں، پڑھتے ہیں قرآن، تلاوت کرتے ہیں۔ مولانا میں تلاوت کرتا ہوں، جی الحمدللہ اللہ نے آپ کو توفیق دی تلاوت کرتے ہیں، مگر میں کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھتا۔ میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھتا۔ اب ذرا یہ حیرت کی بات ہے نا، ان کی زبان عربی نہیں ہے، اس آدمی کے بھائی ٹھیک ہے آپ کی زبان عربی ہے، آپ کو ترجمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ دوسروں کو بتائیں سمجھائیں، نہیں یہی اردو زبان کے یہیں کے رہنے والے ہیں۔ میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھتا، اس لیے جب ترجمہ پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ جب میں ترجمہ پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اللہ کا کلام ہے، بلکہ ان کے جملے تھے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات بڑا اللہ کہے گا، کہ چھوٹی چھوٹی باتیں مگر اللہ کہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ میں نے یہ کہا کہ اللہ دے کے مانگتا ہے، اور کیسے مانگتا ہے کہ جو اللہ کو قرض دے گا، قرض مانگتا ہے، مجھے ضرورت ہو گئی، ظاہر ہے کہ عام آدمی کہے گا یار عجیب بات ہے، وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نہیں سب کچھ دیا، سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھ سے کرا مجھے قرض دو۔ قرآن کی آیت ہے، مجھے قرض دو، مانگتا ہے۔ تو ایک زیادہ آدمی ہوگا وہ تو یہ کہے گا کہ اب مجھ سے لوگ عام آدمی آتے ہیں کہتے ہیں کہ قرض دے دیجئے، آپ کا احسان ہوگا، اللہ مانگ رہا۔ میں ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں آپ کے سامنے، ان کی بات کی تائید کر رہا ہوں، لیکن ذہن کی بات ہے عزیزان گرامی، ذہن کے سوچنے کی بات۔ کہتے ہیں قرآن پڑھتا ہوں، ثواب کے لیے پڑھتا ہوں، ترجمہ نہیں پڑھتا، اس لیے کبھی کبھی کچھ آیات کا میں نے ترجمہ پڑھ لیا تو لگتا نہیں ہے اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرے گا، اللہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات نہیں کرے گا کہ مجھے قرضہ دو، مجھے تم قرضہ دو، مجھے تم قرضہ دو۔ عزیزان گرامی، اے کاش کی ذہن ذرا سا وسیع ہو جاتا، وسیع ہو جاتا۔ تو یہ تو ہم روز کرتے ہیں، ہم روز اللہ نے جس کو نعمت اولاد دی ہے اپنے بچے کو کچھ دے کر کے مانگنے لگنا، یہ دلیل نہیں ہوتا ہے، یہ دلیل نہیں ہے کہ میں بچے سے مانگ رہا ہوں تو میں محتاج ہو گیا۔ اگر بچے کو دے کے میں مانگتا ہوں تو یہ دلیل نہیں ہے کہ میں بچے سے جو مانگ رہا ہوں محتاج ہو گیا، بلکہ ہر آدمی بتانا چاہتا ہے کہ مانگ نہیں رہا ہوں، میں اسے سکھا رہا ہوں کہ صرف لینا نہ سیکھو، دینا بھی جانو۔ دینا بھی جانو۔ وہ بچہ جو ہے بھاگتا ہے، مٹھی اور دبا لیتا ہے، نہیں دیتا ہے، لیکن باپ مانگتا ہے، اور کبھی کبھی اس کے لالچ بھی دلاتا ہے کہ اگر یہ دے دو گے تو یہ بڑی چیز ہے دے دیں گے، مثلا اب شاید دے دے۔ وہ جب زیادہ ملنے کا امید ہو تو دینے لگتا ہے کہ اب دے دے گا، مجھے دے دے گا، کہ بڑی چیز مل رہی ہے، اچھی چیز مل رہی ہے، لہذا کم دے دے گا۔ اللہ نے یہ بھی طریقہ اختیار کیا ہے، اگر تم جو ہے اتنا دو گے تو میں اتنا دوں گا، اگر تم 1 دو گے تو میں 10 دوں گا۔
یعنی بالکل فطری چیز. ہمارے لیے وہ بچہ ہے جس بچے سے ہم کر رہے ہیں، ہم سبھی اس کے بندے ہیں. ہم سے گفتگو بچپنے ہی میں کرتا ہے کہ اگر تم اپنے ایمان کو تو پہچان لو، جان لو کہ آیا اگر مانتے ہو کہ میں نے ہی دیا ہے اور میں ہی دوں گا تو دینا بھی سیکھو. عزیزو، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو شاید کسی پر جو ہے کبھی بھی نہ زکوٰۃ کا قرض باقی رہ جائے گا نہ خمس کا قرض باقی رہ جائے گا. شاید اگر میں اپنی بات پہنچا سکا تو کہ کبھی کسی پر یہ قرض باقی نہیں رہ جائے گا. وہ کم کو کبھی سوچے ہی گا نہیں کہ کم ہونے والا ہے. یہ تو سوچے گا کہ اچھا اللہ نے میرا امتحان. خدا کی قسم، آدمی اگر کہیں آگے بڑھنا چاہتا ہے، کسی جوان بچے سے پوچھ لیا، اگر آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ امتحان چاہتا ہے کہ امتحان ہو. اس لیے کہ بغیر امتحان کے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، بغیر پاس ہوئے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، بغیر اس پریکٹس سے گزرے ہوئے میں آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. اس دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے آدمی یقین پیدا ہو جائے تو انتظار کرتا ہے کہ تاریخ آ جائے امتحان کی. اللہ روز امتحان لیتا ہے. شاید ہم ہی نہیں سوچتے کہ مجھے آگے بڑھنا یہ نہیں بڑھنا ہے. بس ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں عزیزان گرامی. انسان کامل نہیں پیدا ہوگا، یعنی انسان جو ہے انسان کامل نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو کامل بننے کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ نے انسان کو کامل بننے کے لیے. ہر آدمی جانتا ہے کہ آج وہ انسپیکٹر نہیں پیدا ہوا ہے، امتحان سے گزرے گا تب انسپیکٹر ہوگا. بڑے عہدے تک لے کے نہیں پیدا ہوا ہے، امتحان سے گزرے گا تب. تو انتظار کرتا ہے اگر کسی کے لیے آ جائے انٹرویو کہ مجھے انٹرویو، تو خوش ہوتا ہے. یعنی اس دنیا میں عہدہ پانے کے لیے اگر انٹرویو آ جائے تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ کم سے کم مجھے تو لیٹر تو مل گیا کہ میں جا سکتا ہوں، میں کامیاب بھی ہو سکتا ہوں. محنت کر لیتا ہے. اللہ ہر لمحے امتحان لیتا ہے. خدا کی قسم ہر لمحے امتحان لیا کرتا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے اوپر دباؤ ہے. اللہ بچوں جیسی باتیں کر رہا، نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ، کہ میں ترجمہ نہیں پڑھتا ہوں. نہیں عزیزو، قرآن پڑھیں. کل کی بات کہوں، قرآن ہمارے درمیان موجود ہے مگر ہم اسے چھوڑے ہوئے ہیں. قرآن لے لیں تو قرآن ہمیں امتحان کا موقع دیتا ہے. ذرا سوچو، کہیں یہ تم نے پرچہ چھوڑ تو نہیں دیا ہے، کہیں یہ بات تم سے چھوٹ تو نہیں گئی ہے، کہیں یہ چیز سوچیں آدمی کیا کیا مجھ سے چھوٹ گیا ہے. اس کو کرتا چلا جائے، اور جب کرتا چلا جائے انسان زمین سے عرش پہنچ جاتا ہے. اس کی فکر بلند ہو جاتی ہے، اس کی سوچ بلند ہو جاتی ہے. اللہ یہ کہتا جو میرے باتوں کو مانتا چلا جاتا ہے ہم اس کی زبان پہ الہام ڈال دیا کرتے ہیں. یعنی وہ باتیں جو دوسروں کی ترقی کے لیے بن سکتی اس کی زبان پہ. اس لیے اللہ مشورہ لینے کے لیے بھی کہتا ہے. ہم استخارے کے عادی، موضوع الگ ہے مگر چھیڑوں گا نہیں عزیزو. ہم استخارے کے عادی ہو گئے. وہ کہتا مشورہ لو، ہو سکتا ہے کوئی بندہ مومن اس کا ہوگا تو اللہ اس کی زبان پر صحیح راستہ دکھا دے گا، اس کے راستے سے صحیح راستہ دکھا دے گا. اس سے مشورہ لو. دنیا کے کاموں میں جو ہم جاتے ہیں مشورے لیتے ہیں، دین کے مرحلے میں چیزوں میں آدمی کو واقعات بیان کرے. میں اپنی موضوع پاتے ہوئے بالکل یہ ساری چیزیں سوچنے کے لیے میں کہتا ہوں اپنی زندگی سے قریب قریب سوچئے. خدا کے جب انسان قریب قریب سے سوچتا ہے تو اس کو بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں. میں ابھی تھوڑا سا میں سوچا کہ مطالعہ کریں تو ایک روایت سامنے آ گئی، واقعی کے عنوان سے اس کو پڑھ سکتا ہوں. ابو ہاشم جعفری، بہت زیادہ ان کی روایات ہیں معصوم علیہ السلام سے، خصوصاً 5ویں امام سے 6 امام کے ادوار میں رہے ہیں. ایک مرتبہ امام کے سامنے ابو ہاشم جعفری نے آ کر کے کہا، مولا میں پریشان. توجہ چاہوں گا، اس پر غور کیجیے گا عزیزوں. مولا میں پریشان ہوں. تو امام نے یہ نہیں پوچھا کہ کہے کی پریشانی میں، کیا پریشانی ہے، ہماری پریشانی کیا ہے. امام نے فوراً کہا، کیا کبھی تم نے کسی نعمت الہی کا شکریہ ادا کیا ہے؟ غور کیجیے گا. کبھی تم نے کسی نعمت الہی کا شکریہ ادا کیا ہے؟ ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ امام نے جب کہا تو میں خاموش ہو گیا. میں کہا کیا بتاؤں، کہیں میری زبان سے بہت چھوٹی بات کو نکل جائے.
یا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے کہیں بولے، میں خاموش رہا۔ پھر امام پوچھتے ہیں کہ اچھا کیا تم کسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہو گے؟ اس کا سوال کیا تھا؟ میں پریشان ہوں۔ کس کے پاس جائے گا؟ مولا ہی کے پاس تو جائے بھائی، اس کے آقا ہیں مولا، ان سے کہیں، وہی راستہ ہیں، وہی وسیلہ ہیں، وہی ذریعہ ہیں، انہی سے بیان کریں گے، وہ عارف ہیں، وہ آگاہ ہیں۔ مولا میں پریشان ہوں، تم نے کسی نعمت کا شکریہ ادا کیا، میں خاموش ہو گیا، کیا تم کسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہو گے؟ اگر عزیزان گرامی ان واقعے کو خالی پڑھ دیا جائے تو شاید انسان جو ہے نتیجے تک نہ پہنچے۔ ان سوالات میں ہی اگر دیکھنا چاہیں، ایسے کہ آدمی سوچنے اس لیے کہ اللہ یہ کہتا ہے تم نعمت کا شکریہ ادا کرو گے، میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یعنی امام نے اس واقعے میں بتایا یہ ہے کہ ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے، کمی تمہارے اندر ہے۔ اگر پریشانی بھی ہے تو اس نے ایک راستہ بتایا، نعمت پاؤ، شکریہ ادا کرو، تم نعمت پا کے شکر گزار ہوتے چلے جاؤ گے، اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں پریشانیوں نے کسی راہ میں گھیر لیا ہے تو ہم صرف لینا چاہتے ہیں اور لے کے شکریہ ادا کرنا بھی نہیں آتا۔ اللہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس نے کہا وہ صادق الوعد ہے، نعمت پا کے شکریہ ادا کرو، دیتا میں رہوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لیکن اس پورے اس واقعے میں ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ امام نے جب دوسری بات بھی کہی کہ کیا تم کسی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہو گے، تب بھی میں خاموش رہا۔ میں کس نعمت کا تذکرہ کروں کہ ہاں میں فلاں نعمت کا جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں؟ تو امام نے کہا، متوجہ کیا، امام کہتے ہیں کہ رزقک اللہ الایمان، اللہ نے تمہیں ایمان کی روزی دی۔ توجہ، مومنین، صاحبان ایمان، کہاں سے؟ اللہ نے تمہیں ایمان کی روزی دی۔ میں تو جب اس طرح کے لفظ پڑھتا ہوں ایمان، تو خصوصاً جو علی کے چاہنے والے ہیں، گویا کہ ان سے میں کہوں کہ جب اللہ نے تمہیں علی کی محبت عنایت کی، کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ جس کے لیے میں حدیث پر سنتے رہتے، میں اس کو بیان کرنا نہیں آتا، لیکن حقیقت ہے مجھے کہ خود وہ محبت اس بات کی بڑی نعمت ہے جس میں کئی راویوں نے یہ بات کہی ہے کہ پہلی نعمت ہمیں ملی۔ تو پہلی نعمت سے کیا مراد؟ کہ کم سے کم یہ محبت بتاتی ہے کہ ہماری ولادت صحیح ہے۔ میری بات پر غور کر رہے ہیں؟ کیا کہا امام نے؟ اللہ نے تمہیں ایمان کی روزی دی۔ اتنا ہی نہیں کہا، اللہ نے تمہیں ایمان کا رزق دے کر کے یہ کتنا بڑا تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے بدن کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ اللہ، وہ پریشانی بیان کرنے گیا ہے کہ میں پریشان ہوں۔ امام نے پریشانی پوچھی نہیں، کہا شکریہ ادا کیا، شکریہ ادا کیا، خاموش رہے۔ کہا شکریہ ادا کرنا چاہو گے، خاموش رہے۔ سب سے بڑے رزق کا پہلے تذکرہ کیا کہ اللہ نے تمہیں رزق عنایت کیا۔ میں تو کہہ سکتا ہوں کہ ابو ہاشم جعفری کی خاموشی بڑی بامعنی تھی، اس لیے کہ اگر وہ کسی بھی رزق کا تذکرہ کرتے تو یہی دنیا میں دیکھی جانے والی ہی نعمتوں کو تذکرہ کرتے۔ ہاں، آنکھ دے دی، زبان دے دیا، ہاتھ دے دیا مثلا، یا اولاد دے دیے ہیں، لیکن مولا نے جو پہلے رزق کا تذکرہ کیا ہے اس رزق کا نام ہے ایمان۔ اس رزق کا نام ہے ایمان، اور پہلا رزق بھی، اور اسی کو آخرت سے بھی جوڑا کہ اس میں کتنا بڑا احسان ہے کہ تمہارے جسم کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا۔
ایمان کی بنیاد پر جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے، کیا کم بڑی نعمت ہے؟ اور یقین کیجئے جب انسان کا یہ ایمان محکم ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان محکم ہوتا چلا جاتا ہے، تو رزق اپنا راستہ خود ہی تلاش کر لیتا ہے۔ رزق اپنا راستہ تلاش کر لیتا ہے۔ کیوں؟ کس طرح سے؟ ایمان محکم ہو تو آدمی یہ جانتا ہے کہ اللہ نے جب حیات دی ہے تو اس نے رزق کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اگر میں آج ہی 100 برس کا سامان اکٹھا کر لوں تو کیا سامان مجھے بچا لے گا؟ نہیں۔ اگر کل میری موت ہے تو یہ 100 برس کا سامان مجھے بچا لے گا؟ نہیں بچائے گا۔ اور اگلے لمحے کا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن میری زندگی 100 برس اور بھی ہے، تو کیا میں بغیر رزق کے زندہ رہوں گا؟ کیا میں بغیر رزق کے زندہ رہوں گا؟ یقین کیجئے اس کو کہتے ایمان۔ اور جب ایمان ہو جائے تو اتنا سکون پیدا ہو جاتا ہے، اتنا سکون پیدا ہو جاتا ہے کہ تلواروں کی چھاؤں میں شب ہجرت سو جسے کبھی نیند نہ آتی ہو، اسے ایسی نیند آ جائے کہ وہ کہے کہ ایسی کبھی مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ سارے واقعات ہیں بیان کرنے کے لیے، آدمی بیان کرے، اس سے بیان سے اس کو روشنی ملتی ہے، اس کو سوچنے کا راستہ ملتا ہے، وہ غور کرنے لگتا ہے، وہ فکر کرنے لگتا ہے، وہ جاننے تب اس کو اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ یقین کیجئے کہ اگر اس طریقے سے سوچے اور غور کرے پھر اپنے کو، میرا ایمان کتنا ہے، میرا ایمان کتنا ہے۔ میں نے اس واقعے کو بیان کیا تھا مگر موقع ہے لہٰذا میں تذکرہ کر رہا ہوں خالص کہہ کر کے، اور جیسے میں ذکر چھڑوں گا یقیناً آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ امام سے ایک آدمی ہے جاننے والا پوچھتا ہے کہ اگر میں کمرے میں اپنے کو بند کر لوں، میں بند کر لوں اپنے کو، حتیٰ کہ میں نے کھڑکیاں بھی بند کر لی، تو مجھے موت کیوں نہیں آ جائے گی؟ کہ بھئی کیوں موت آ جائے گی؟ کہا کہ سارے راستے میں نے بند کر لیے، کوئی لا کے نہیں آتا نا، دروازہ بند کر لیا، کھڑکی بند کر لی، سب کچھ بند کر لیا ہے، میں بالکل کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے 1 دن 2 دن 3 دن موت تو آ ہی جائے گی۔ امام مسکرائے، کہا نہیں، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں پھر موت بھی نہیں آئے گی۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا بھائی؟ جو رزق کے راستے تھے ہم نے سارے بند کر دیے ہیں، کوئی آ نہیں سکتا، میں جا نہیں سکتا ہوں، بند ہیں، تو کیسے نہیں موت آ جائے گی 2-3 دن تک؟ تو جیسے ہی امام سے کہا، امام کہا تم نے جو راستے بند کر دیے تو موت کدھر سے آئے گی؟ اس لیے کہ تم نے راستے بند کر لیے، دروازہ تم نے بند کر لیا، کھڑکی تم نے بند کر لی، وہ کدھر سے آئے گی؟ صرف بتانا چاہتے ہیں، امام چاہتے تھے کہ اللہ راستہ بناتا ہے۔ اگر موت بھی آتی ہے، موت تمہارے اندر تو بیٹھی نہیں ہے نا، موت بھی اگر آتی ہے تو وہ بھی کسی راستے سے آتی ہے، اور تم نے راستہ بند کر لیا ہے، راستہ بند کر لیا ہے، تو رزق بھی اگر آتا ہے تو جس راستے کو تم نے بند کر لیا ہے وہ نہیں آ سکتا ہے، تو موت بھی آنا وہ بھی نہیں آ سکتی ہے۔ تھوڑے سے دماغ کی کھڑکی کھلی تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں عزیزو کہ اللہ رزق ہوا کو اور فضا کو بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ رزق بنا دیتا ہے ہوا کو بھی فضا کو بھی، صرف اس میں ایک رخ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانے اس میں پائے جانے والے سبب کی بنیاد پر۔ اللہ چاہے تو جو چیز ہم کھا پی رہے ہیں اس سے اس صلاحیت کو سلب کر لے، جو بھوک کو مٹانے کی یا پیاس مٹانے کی ہے، اس صلاحیت کو اگر سلب کر لے گا تو کھاتے جائیں گے، پھر بھی مر جائیں گے، مثلا مر جائیں گے۔ اللہ، میں اس کے لیے جلدی سے کہہ دوں کہ اگر کوئی آدمی کہیں زلزلہ آ جائے، آپ نے 10 مرتبہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ 10 دن 20 دن حتیٰ کہ مہینے بھر بعد جو ہے آدمی زندہ نکل آیا ہے۔ آخر کون وہاں رزق پہنچا رہا تھا؟ اللہ اگر کسی کو حیات دیتا ہے تو جہاں ہے وہی کی فضا کو ہی رزق بنا دیا کرتا ہے، صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے۔ ایمان سے بڑا کوئی رزق نہیں ہو سکتا ہے، اگر وہ آ جائے تو اللہ جو ہے بچانا چاہتا ہے تو کہیں بھی بچا سکتا ہے، اور اگر آدمی محفوظ ہو
شیشہ پلائی ہوئی دیوار کے اندر بھی ہو، اگر موت آ گئی ہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پر اللہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تمہیں واقعات کو بیان کرنا چاہیے۔ قرآن ہم سے مخاطب کہہ رہا ہے کہ قرآن کی فقصص القصص، واقعات کو بیان کرو، اس لیے کہ اس سے فکر پیدا ہوتی، فکر کھلتی ہے، آدمی سوچنے لگتا ہے۔ میں آج ایک بات کہوں کہ ہمیں خود اپنے سے بھی سوال کرتے رہنا چاہیے۔ جب تک اپنے سے سوال نہیں کرے گا وہ شاید صحیح راستے پہ نہیں چلے گا۔ میں یہ کیوں کر رہا ہوں، میں جس چیز کو مان رہا ہوں کیوں مان رہا ہوں، دوسرے جو ہے کیوں نہیں مانتے ہیں۔ آپ سے آدمی سوال کرے گا کہ بھائی آپ مجلس کیوں کرتے ہیں، آپ کیوں جلوس نکالتے ہیں، آپ ماتم کیوں کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ اور آدمی جو ہے آدمی جس وقت آ کے یہ کہتا ہے کہ مولانا اس کا جواب کیا ہوگا، غصہ آتا ہے۔ اور غصہ آنا چاہیے کہ بھائی کم سے کم اتنا تو آپ کو سوال کر لینا چاہیے کہ مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کرتے۔ کیا کہنے، الٹا بولے گا، سبحان اللہ۔ آپ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے یہاں کرنا حرام نہیں ہے، جو حرام ہے اس کو پہلے ہی سے بتا دیا ہے کہ یہ حرام ہے۔ سبحان اللہ۔ جائز زیادہ ہیں، حرام کم ہے، حرام کو بتا دیا گیا ہے، لہذا کرنے پر سوال نہیں ہونا چاہیے، نہ کرنے پہ سوال ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی میں آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، پوچھا جائے کہ آپ اس چیز کو کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ کو دلیل معلوم ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تو یقیناً آپ اس دلیل کو بتا دیں کہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ کرنا چاہیے۔ یہ ہم سے اللہ کہہ رہا ہے کہ قصوں کو، واقعات کو بیان کرو، ہم بیان ہی تو کر رہے ہیں نا۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ بیان کرنے کا مطلب کبھی خاموشی بھی بیان ہوتا ہے، کبھی رونا بھی بیان ہوتا ہے، کبھی چلنا بھی بیان ہوتا ہے، کبھی بیٹھنا بھی بیان ہوتا ہے۔ یعنی بیان کی قسمیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ ممبر پہ بیٹھ کے آدمی بولے وہ بھی بیان ہے، جلوس کی شکل میں چلے وہ بھی بیان ہے، ماتم کرے وہ بھی بیان ہے۔ سید سجاد نے پوری زندگی کوئی بیان نہیں دیا ہے، صرف روئے ہیں مگر بیان ہے۔ سب گریا کیا مگر بیان ہے۔ ہر آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے بیان ہے، اس کی ایک زبان ہے، آنسو کی ایک زبان ہے، ماتم کی ایک زبان ہے، جلوس کی ایک زبان ہے، مجلس کرنے کی ایک زبان ہے۔ آدمی اس چیز کو سمجھتا ہے، لہٰذا اس کو بیان کرتے رہنا چاہیے۔ واقعات میں کل جہاں میں نے بات چھوڑی تو اس سے آگے بیان کروں عزیزان گرامی کہ واقعات میں صرف جو ہے واقع کربلا ایک ایسا واقعہ ہے جو واقع ہونے سے پہلے اس کا بیان ہونے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقع نہیں ہوا ہے، بیان ہوا ہے۔ حضرت آدم کے زمانے میں واقع کربلا کو بیان کیا گیا، میں نے کل بتایا تھا، اور اسی کی تھوڑی سی جزیات بیان کروں گا کہ حضرت آدم سے واقع کربلا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 ہے، اس کو پڑھیے گا، جس میں جناب حضرت موسیٰ کو خطاب کر کے اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے حضرت موسیٰ کو کتاب اور آیات دی ہیں تاکہ ان کتاب اور آیات کے ذریعے سے لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی میں لے کر کے آئیں، اور پھر حکم دیا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اللہ کے دنوں کو بیان کرتے رہو، اللہ کے جو دن ہیں ان کو بیان کرو۔ وجہ کیا بیان کی اللہ نے؟ آخری آیت کا آخری حصہ ہے ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، لیکن تم اگر ایام الہی کو، اللہ کے دنوں کو بیان کرو گے، یعنی واقعات کو بیان کرو گے، تو اس میں ہر شخص کے لیے صبر و شکر پایا جاتا ہے۔ صبر و شکر کی آیتیں ہیں، ہر ایک کے لیے علامتیں اس میں پائی جاتی ہیں، صبر کی بھی اور شکر کی بھی، کہ آدمی صبر کرنا سیکھ لے گا اور شکر کرنا سیکھ لے گا۔ عزیزان گرامی، میں اس کی تفصیل میں ممکن ہے کل تھوڑا سا بیان کروں، لیکن آج صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا۔ آدم کے لیے واقع کربلا بیان کرنا، جناب حضرت سلیمان پیغمبر کے لیے وہ بساط پر، یہ ہوا پر، جس چیز پر جو ہے بیٹھ کر کے ہوا میں چلتے تھے، جب ارض کربلا سے وہ بساط گزری ہے اور ایک مرتبہ پریشان ہوئے ہیں، اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے واقع کربلا کو بیان کیا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ سارے واقعات جو ہیں ان میں آیتیں پائی جاتی ہیں، صبر کی بھی شکر کی، مگر سب سے زیادہ اگر آیت پائی جاتی ہے، نشانی پائی جاتی ہے صبر کی اور شکر کی، تو واقع کربلا میں۔ واقع
واقعہ کربلا میں ہے. اتنی پریشانی میں، اس پریشانی میں یہ عالم ہے، اس پریشانی میں یہ عالم ہے. حتیٰ کہ روایت میں کہ جناب حضرت موسیٰ نے خالی یہ پوچھ لیا تھا پروردگارا تو نے جہنم کو کیوں پیدا کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم یہ ہوا تھا کہ ذرا سا اپنی انگلیوں کو اٹھاؤ، کربلا دکھا دیا ہے. اور کربلا میں جب دیکھا ہے تو آپ نے ہاتھ کو نیچے کر لیا ہے کہ یقیناً یہ ہونا چاہیے. یعنی واقعہ دکھا دیا گیا. کبھی دکھایا جاتا، دکھانا بھی بیان ہوتا ہے تو آدمی صبر بھی آ جاتا ہے، شکر بھی آ جاتا ہے. پھر وہی جملہ کر کے دہراؤں گا کہ امام حسین کے واقعے میں کتنی آیتیں ہیں جو انبیاء کو بھی راستہ دکھا رہی ہیں، جو انبیاء کے لیے بھی صبر و شکر کے مرحلے ہیں. یہ انبیاء بھی اس واقعے کو پڑھ کر کے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ جتنے انبیاء کے جتنے میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے وہ ہماری کتابوں میں ہیں، وہ ہماری کتابیں ہیں. ممکن دوسرا آدمی، ایک دوسرا رخ ہے کہ دوسرا آدمی جو ہماری کتابوں کو نہیں مانتا ہے کہ یہ صحیح ہے، وہ کہہ سکتا بھی آپ جو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کے ہیں، ہم کیسے مانیں گے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ واقعہ کربلا ہونے سے پہلے جسے سب نے لکھا اور سب مانتے ہیں، اور اس میں سب مانتے، اس روایت کو مانتے ہیں کہ سب کے یہاں موجود ہے، کہ جب سرکار سید الشہداء اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور جیسے ہی امام حسین کی آمد پر جبرائیل نے آ کر کے جب واقعہ کربلا کو بیان کیا ہے تو رسالت مآب روئے، روئے، بہت روئے. حتیٰ کہ جب آپ کی دوسری ازواج نے دیکھا، دوسری خواتین نے دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ آپ نے گریہ فرمایا ہے. آپ نے ان کے درمیان میں بیان کیا، وہ بھی روئیں. آپ باہر آئے، آپ کے اصحاب نے دیکھا، آنکھوں میں اتنے آثار ہیں کہ اصحاب نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ آپ روئے ہیں. آپ نے ان میں بیان کیا، وہ بھی روئے. یہ وہ روایت ہے جس کا منکر کتاب کے اعتبار سے نہیں ہے، کوئی کتاب میں پائی جاتی ہے، عملاً انکار کرتے ہیں. مگر ابھی امام حسین پیدا ہوئے ہیں، 50 سال بعد واقعہ رونما ہوگا، 50 سال بعد رونما ہوگا. مگر ذاکر جبرائیل ہیں، سامع رسول ہیں اور رو رہے ہیں. دوسرے مرحلے میں ذاکر رسول ہیں، سامع ازواج رسول ہیں اور وہ رو رہی ہیں. تیسرے مرحلے میں ذاکر خود رسول ہیں، سامع آپ کے اصحاب ہیں اور وہ رو رہے ہیں. عزیزو اس سے کم راستہ ملنا چاہیے ہے کہ واقعہ ہونے سے پہلے رسول روئیں، ازواج رسول روئیں، اصحاب رسول روئیں. اس کا مطلب کہ یہ سمت صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ رخ صحیح ہے. ورنہ اگر رونے سے آخرت میں کوئی عذاب ہوتا، رونے سے آخرت میں اس کا اثر کوئی منفی ہوتا، عذاب کی شکل میں ہوتا، تو یقیناً جبرائیل نہ بیان کرتے. بلکہ میں یہ کہوں کہ جبرائیل بیان ہی نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو. اللہ کا حکم ہے، اس لیے جبرائیل بیان کر رہے ہیں. تو چاہے اور کسی قسم کا رونا، اس کا نتیجہ عذاب ہو سکتا ہے، مگر حسین پہ رونا اگر شہادت سے پہلے ثواب ہو سکتا ہے، ثواب ہو سکتا ہے، تو شہادت کے بعد کتنا عظیم ثواب ہوگا. یہ سمت صحیح ہے، یہ راستہ صحیح ہے. ہم جو کر رہے ہیں قطعاً کوئی غلط کہہ رہا ہے تو اس کا وجود غلط ہو سکتا ہے، اس کا راستہ غلط ہو سکتا ہے، اس کے سمت غلط ہو سکتی ہے. مگر جس کو اللہ کے حکم سے جبرائیل بیان کریں، رسول رو رہے ہوں، رسول بیان کریں، اصحاب رو رہے ہوں، تو یقیناً یہ سمت صحیح ہے، یہ مذہب ہے، یہ عمل ہے، یہ عبادت ہے. ثواب اسی پہ ملتا ہے جو عبادت ہوا کرتی ہے. اگر ہم اسے یقین کیجئے، میں ایک بات اور بھی کہہ دوں، یہ بھی مجھے یاد ہے، اس رخ سے پہلے سال میں نے ایک بات کہی تھی، میں اس کو بھی نہیں دہراؤں، صرف اشارہ کروں گا کہ عبادت نیت سے ہوا کرتے. کوئی بھی عبادت نیت سے ہوتی، ورنہ عمل اچھا ہوگا. ممکن ہے کوئی غیر مسلم بھی عقیدت سے آ جائے یہاں،
ہر آدمی کہے گا کہ اچھا کیا، لیکن اسے عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عمل اچھا ہوگا اسے عبادت نہیں کہا جائے گا۔ اگر وہی مسلمان بھی کرے نیت نہ ہو تو اس کا بھی عمل اچھا ہوگا، عبادت نہیں ہوگا۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر مجلس حسین میں آئیں تو نیت کریں قربتاً الی اللہ۔ توجہ چاہوں گا، نیت کریں قربتاً الی اللہ، اس لیے کہ حسین اور حسین کا ذکر راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ تک پہنچنے کا یہ راستہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس پر چلنے کے لیے نیت ہو کر کے آنا چاہیے۔ بلکہ میں نے ایک مثال دی تھی، اس مثال کو دہرا دوں، جی چاہتا تھا کہ میرے بچے یقیناً اس کو سمجھ لیں۔ آدمی ہم بولتے ہیں نہانا اور غسل کرنا، توجہ چاہوں گا، آج غسل کرنا چاہیے، اور آدمی کہ میں ذرا سا میں نہا لوں وہ آتا ہوں، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ جو نہا رہا ہے وہ بھی نہا رہا ہے، جو غسل کر رہا ہے وہ بھی نہا رہا ہے۔ وہ کہیں نہیں، وہ شاید عربی میں بولے ہیں، نہیں بھائی عمل وہی ساری چیزیں ہیں۔ جو نہا رہا وہ نہانے میں اگر نیت کر لیتا ہے کہ قربتاً الی اللہ تو نہانا غسل بن جاتا ہے، اور غسل کر رہا اور نیت نہ کرے تو غسل بھی نہانا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا نیت جو ہے وہ اللہ سے قریب کرنے کی ہوتی ہے کہ میں جو عمل کا انجام دے رہا ہوں پروردگارا صفائی تجھے پسند ہے، لہٰذا میں اس صفائی کے راستے سے تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو اللہ اسی عمل کو عبادت قرار دے دیتا ہے۔ آدمی اگر نماز پڑھے لیکن نیت نہ کرے تو اٹھنا بیٹھنا ہو جائے گا، اور اگر اٹھے بیٹھے بھی مگر نیت ہو جائے تو عبادت ہو جاتی ہے۔ اٹھے بیٹھے نیت ہو جائے تو عبادت ہو جاتی ہے۔ آدمی سو جاتا ہے مگر نیت ہو قربت کی تو سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ آدمی جاگتا رہے عبادت کی نیت سے، نیت نہ ہو اس کی طرف قربت کی تو جاگنا صرف جاگنا ہوتا ہے، عبادت نہیں ہوتی ہے۔ نیتیں انسان کو بدل، مگر نیت کی بات آگے تو ایک اچھی بات تھی، دہرایا تھا، میں نے کہا ہے یقین کے ساتھ کہا، مگر میری عادت ہے جو بات اچھی لگ جاتی میں اسے کہہ کے دہراتا ہوں کہ اسی لیے یقین کیجئے ساری عبادتوں میں سخت ترین عبادت کا نام ہے نیت۔ میں ایک بات، سخت ترین عبادت کا نام ہے نیت۔ آدمی کہہ سکتا ہے کہ روزہ سخت ہے، آدمی کہہ سکتا ہے میں بیمار ہوں رکوع میرے لیے سخت ہے، آدمی کہہ سکتا ہے گرمی میں فلاں جگہ نماز پڑھنا جو ہے سخت ہے، مگر چاہے کوئی زمانہ ہو، کوئی وقت ہو، کوئی عمر ہو، سب سخت اگر کوئی عبادت ہے وہ ہے نیت۔ آدمی کہے گا کہ مولانا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس میں یہی تو کہنا ہوتا ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، یہ سب سے سخت ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں مولوی سے پوچھتے مولانا نیت ذرا بتا دیجئے، پھر وہ جو لفظ کہتے ہیں وہ لفظیں دہرائے جاتے ہیں، لفظیں نیت نہیں ہوتی ہیں، لفظیں نیت نہیں ہوتی۔ نیت کے معنی ارادے کے، میں اس کے باریکیوں میں نہیں جاؤں گا، صرف اتنا کہنا چاہوں کہ اتنی سخت ہے نیت۔ نیت کتنی سخت ہوتی ہے، نیت اگر صحیح ہو جاتی ہے، نیت صحیح ہو جائے تو ساری مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اور کس طرح سے آسان ہوتی ہیں کہ علی ہیں، علی کے پاؤں میں تیر ہے اور تیر کو نکالا جا رہا، علی جیسا بہادر برداشت نہیں کر رہا ہے، توجہ چاہوں گا، علی جیسے شجاع کہتے نہیں نکالو، اور رسول بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جب علی نماز پڑھنے لگے، توجہ چاہوں گا، وہی علی ہیں، وہی تیر ہے، وہی نکالنے والے ہیں، اور جب نیت کر کے بارگاہ الہی میں کھڑے ہو جاتے ہیں تیر نکال لیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بتائیں نیت صحیح ہو جاتی ہے تو کتنی بڑی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اور اس سے الگ آج میں بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو نیت ایسی ہوتی ہے نماز میں بھی کہ جسم نماز میں ہوتا اور ہم خود بازار میں ہوتے ہیں۔ ہم خود جو ہے کہاں ہوتے ہیں؟ وہاں ہوتے ہی نہیں۔ کسی نے واقعاً کہا مولانا اب تو عالم یہ ہو گیا ہے کہ کوئی چیز بھول جاتے ہیں تو کہتا ہے نماز پڑھو بھائی، ہر بھولی ہوئی چیز جو ہے نماز میں یاد آنے لگتی ہے، نماز میں یاد آنے لگتی ہے۔ کسٹمر یاد آتے ہیں نماز میں، نقصان اور گھاٹا یاد آتا ہے نماز میں، آنے جانے والے یاد آتے ہیں نماز میں، بھول گئے تو کہتے ہیں کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، بھولی ہوئی چیزیں ساری جو ہیں یاد آنے لگتی ہیں۔ تو ہم نماز میں ہوتے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نیت کمزور ہے۔
قسم ہے اللہ کی ہماری نیت کمزور ہے، نیت مضبوط ہو جاتی ہے، نیت محکم ہو جاتی ہے تو آگ بھی گلزار بن جایا کرتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یقیناً وقت کے اندر چونکہ تھوڑی سی تاخیر سے مجلس شروع ہوئی آج، انشاءاللہ کل سے پابندی ہوگی، وقت سے آئیں گے۔ مجلسیں امام حسین کی ہر جگہ ہو رہی ہے، عبادت میں شریک ہیں، آپ آتے جاتے ہیں۔ ظاہر افراد کی قلت یا کثرت جو ہے مجلس کے اچھے یا خراب ہونے کا سبب نہیں بن سکتی ہے۔ میں نے یہ عہد کر رکھا ہے 2 آدمی بھی سننے والے ہوں گے تو جو مجھے پڑھنا ہے میں اتنی ہی اور اتنے ہی دل سے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ آج کا زمانہ یہ کہ میں ایک لفظ بولوں وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اگر کہیں سے بھی تذکرہ ہو جائے گا کہ بات اچھی ہے آدمی اسے سن سکتا ہے، زیادہ بچانا، اور خصوصاً جن کا تذکرہ کرتے ہیں اس میں کاہے کے لیے آدمی کسی چیز کو بچائے؟ جتنا بھیجتے رہو گے، جتنا تم دیتے رہو گے، ادھر سے اتنی ہی عطا ہوتی رہتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بس آخری بات کی تذکرہ کرتے ہیں کہ ہمیں واقعات کو بیان کرنا۔ اگر آپ قرآن پڑھیں، قرآن نے کتنے واقعات بیان کیے؟ قرآن واقعات کو بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل کا واقعہ، اور انشاءاللہ میں ان 10 دنوں میں تھوڑا بہت تذکرہ کرتا جاؤں گا، اور ان واقعات کو کبھی عملی طور پہ باقی رکھتا ہے۔ اگر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے کو دیکھا جائے تو اس کے عملی بیان کا نام ہے حج۔ حج اس کا عملی بیان ہے۔ اگر آدمی خالی عبادت کری جا کے عبادت کرتا ہے تو اسے کچھ حاصل وصل نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو چوتھے امام نے کسی نے مولا کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں، پڑھا سنا ہے نہیں؟ کتنے زیادہ حاجی آئے ہیں؟ امام نے کہا ذرا پھر سے دیکھو، اب جو دیکھتے ہیں تو جانور تو زیادہ ہیں، کیا کہنے سوال، حاجی کم ہیں، حاجی کم ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ آدمی جا رہا ہے، اس کے کر لینے کا نام عبادت نہیں ہوتا ہے جب تک اس کی روح تک نہ پہنچ جائے۔ اس کی روح تک آدمی نہ پہنچ جائے تب تک آدمی کی عبادت نہیں ہوتی ہے۔ یقین کیجیے اللہ نے کہا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور نماز ہو اور برائیوں سے آدمی نہ روکے، اس نے نماز تو نہیں پڑھی ہے، ورنہ نماز روکتی ہے، نماز روکتی ہے، نماز روکتی ہے۔ میں نے ذکر کیا، ایک جملہ کہوں گا جانے گرامی خادم کہ نماز روکتی ہے، مگر نماز روکنے کا مطلب آ کر کے وہ کہتی نہیں ہے کہ نہ کرو، بلکہ نماز ہی خود ایسی ہے کہ نماز بتانا چاہتی ہے کہ مجھ تک وہی آ سکتا ہے جو برائیوں سے رکتا رہے، برائیوں سے رکتا رہے، بچتا رہے، وہ نماز تک پہنچتا ہے حقیقت میں۔ ورنہ اگر برائیاں ہوں تو نہیں، میں اپنی بات کو مربوط کرتے ہوئے کہوں کہ نماز نے یہ کہا ہے کہ اپنا کپڑا پہننا پاک، تب نماز ہوگی۔ اپنا کپڑا پہننا غصبی نہ ہو تب نماز ہوگی۔ اگر آدمی نے اس کپڑے کے حق کو ادا نہیں کیا ہے اور پڑھ رہا ہے تو اٹھنا بیٹھنا تو ہو سکتا ہے، نماز نہیں ہو سکتی۔ مگر میں یہ کہوں کہ کیا آدمی نہ پڑھے؟ پڑھنا چاہیے، مگر اس کو سوچنا چاہیے کہ نماز مجھ سے یہ کیا کہتی ہے۔ نماز مجھ سے کہتی پانی اپنا، روشنی اپنے جگہ اپنی، لباس اپنا، ہمیں ہر چیز میں سوچنا چاہیے۔ گویا نماز کہہ رہی ہے ان سب کو کرتے ہوئے آؤ گے تب تو نماز ہوگی، ورنہ آدمی کچھ کر رہا ہوگا اسے نماز نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ایک مثال میں نے دی تھی، جی چاہتا خالی دہرا دوں کہ ایک جوان کے سامنے مولوی صاحب نے بیان کیا کہ دیکھو بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، وضو کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس نے کہا مگر میں نے پڑھی اور ہو گئی، میں نے پڑھ لی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ وہ بھائی آپ نے نماز پڑھا تو میں ایسی بغیر وضو کیا، میں نے تو پڑھی اور ہو گئی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر وضو نہیں کیا جائے گا تو جھک نہیں سکتے، کمر لوہے جیسی سیدھی رہے گی، اور میری تو کمر جھک رہی ہے، میں تو سجدے میں جا رہا ہوں، جیسے باوضو کر رہا ہے ویسے ہی میں بھی کر رہا ہوں، اس کی ہو گئی تو میری بھی ہو گئی۔ نہیں عزیزو،
شکل کا نام نہیں ہوتا ہے، شرائط کے پورے کرنے کا نام ہوتا ہے۔ جب تک آدمی شرائط کو نہیں پورا کرے گا شکل تو باقی رہے گی۔ ویسے ہی نماز پڑھے گا، اگر خمس کو ادا نہیں کیا ہے، دوسرے شرائط کو پورا ادا نہیں کیا ہے تو شکل وہی باقی رہتی ہے۔ استغفار کریں، ماضی کو اللہ معاف کر دیتا ہے، توجہ ہونا چاہیے۔ بلکہ ایک جملہ کہہ کے بات ختم کر دوں عزیزان گرامی کہ یقین کیجئے گناہ کا ہو جانا یا کر لینا بڑی بات نہیں ہے، احساس گناہ کا مٹ جانا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر یہ ہے کہ دہرائیے گا میرے جملوں کو، گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہے، گناہ کر لینا بھی حتیٰ کی بڑی بات نہیں ہے، احساس گناہ کا مٹ جانا سب سے بڑی بات ہے۔ عزیزو، احساس گناہ ختم ہو جاتا ہے تو آدمی کبھی نہیں سیدھا ہوتا ہے، اور اگر احساس گناہ پیدا ہو جاتا ہے تو حر جیسا گنہگار بھی آغوش حسین پا لیتا ہے، آغوش حسین پا لیتا ہے۔ احساس پیدا ہو جانا چاہیے۔ لہذا یہ بھی واقعے کو بیان کرنا تاکہ آدمی کی فکر ہو کہ اتنا بڑا گنہگار بھی اگر معاف ہو سکتا ہے، کیوں؟ احساس گناہ پر، احساس گناہ پر، احساس گناہ پر، کہ جب شب عاشور بچوں کے التش کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، التش التش کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں، تب بے چین پہ میری وجہ سے یہ بچے بلک رہے ہیں، میں نے اگر ان کا راستہ نہ روکا ہوتا، میں نے یہ سب چل نہ کی ہوتی، یہ بچوں کا رونا، یہ بچوں کا گڑ گڑانا، یہ فریاد کرنا میری خطا ہے، میرے گناہ ہے۔ لہٰذا یہ احساس پیدا ہوا، لیکن یہ تو نہیں سوچا اس نے، یہ نہیں سوچا کہ میں معاف نہیں ہو سکتا ہوں، مجھے معاف نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بیٹے کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے، بلکہ چلا خود، بیٹے نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہیں، بتا دیا کہ آپ تنہا جائیں گے، آپ اکیلے جنت کی طرف جائیں گے۔ وہ اس وقت کہا کہ میرے ہاتھ کو باندھ دو، یہ رومال لو، میرے ہاتھ کو باندھ دو۔ بیٹا باپ کے ہاتھ کو باندھ رہا ہے، یہ بیان ہے اپنے جرم کا زبان کے بغیر، اپنے جرم کا بیان ہے زبان کے بغیر، ہاتھ کو باندھ دو۔ اور احساس گناہ اتنا کہ آنکھ اٹھتی بھی نہیں، سر اٹھتا بھی نہیں ہے، لیکن بڑھتے ہوئے چلائے تو کریم ابن کریم، حسین جیسا کریم، جب دیکھا بڑھ کر کے گلے سے لگا لیا ہے، بڑھ کے گلے سے لگا لیا۔ عزیزو، احساس جرم پیدا ہو جائے، احساس گناہ پیدا ہو جائے تو یقین کیجئے حسین جیسی آغوش مل جاتی ہے۔ صرف گناہ کا احساس ہونا چاہیے ہے، واقعات اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 2-3 جملے میں کہنا چاہوں گا، یہی تاریخ ہے، یہی ایام ہیں، لہذا دوبارہ تذکرہ کرنا چاہوں گا حسین کی چھوٹی بچی سکینہ کی شہادت، چھوٹی بیٹی سکینہ کی شہادتوں کی تاریخ انہی دنوں میں ہے۔ تھوڑی دیر میں تذکرہ کرنا چاہوں گا عزیزو، خالی یہ کہہ دینا آسان ہے کہ سکینہ کی شہادت کی تاریخ ہے، یہ بھی سوچیں کون سکینہ جس کو نیند نہیں آتی جب تک بابا کا جو ہے سینہ نہیں ملتا، اس کو نیند نہیں آتی۔ میں نے یہ روایت اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، لہٰذا میں پڑھ رہا ہوں اسے، کہ ایک لمحہ وہ بھی آیا تھا، سنتے رہتے ہیں، واقعہ وہی ہے، خالی تصور، اپنے تصور کو میدان کربلا تک پہنچا دیں گے تو احساس پیدا ہو جائے گا، قلب رونے لگے گا کہ جب وہ لمحہ آ گیا ہے کہ امام تنہا ہیں اور اس تنہائی میں آپ اپنی سواری پہ بیٹھ گئے ہیں اور سواری ٹھہر گئی ہے، اور امام نے یہی کہا ہے کہ یہ آخری مرتبہ سوار ہو رہا ہوں، مگر پھر بھی سواری آگے نہیں بڑھتی ہے، صرف اپنے سر کو جھکا لیا ہے، اور امام نے جب دیکھا تو کیا دیکھا ہے؟ بیٹی سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی رو رہی ہے۔ تو امام حسین اترے ہیں اور اترنے کے بعد بیٹی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہے۔ اس وقت جناب سکینہ، بس یہ روایت کا حصہ جو میں نے دیکھا پڑھ رہا ہوں عزیزوں، اس وقت جناب سکینہ نے آخر میں ایک خواہش کی تھی، بابا میرا جی چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ اور میں آپ کے سینے پر سر رکھ دوں۔
میرا جی چاہتا ہے بابا ایک مرتبہ روایت کا حصہ ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں ایک مرتبہ لیٹ گئے اور لیٹنے کے بعد بیٹی کے سر کو اپنے سینے پہ رکھا، بیٹی نے سینے پہ سر رکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آواز گریہ بلند ہوئی۔ امام حسین نے صرف اتنا کہا بیٹا اب تو نہ رو، ابھی تو نہ رو، میرے سینے پہ تمہارا اثر ہے، سکینہ ابھی تمہیں بڑے تماچے کھانے ہیں، سکینہ ابھی تمہیں بڑے تماچے کھانے ہیں، سکینہ تمہیں بڑے ابھی سفر کرنا ہے۔ عزیزان گرامی بس ذرا سا سوچئے گا، یہ چند جملے ہوں گے اور کہیں ہیں، مگر ذرا سا رخ کریں، سوچیں عزیزوں۔ میں نے کبھی یہ بات کہی، مصائب چونکہ وہی لہذا پڑھ رہا ہوں عزیزوں، کہ بھائی اور بہن کا رشتہ عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ کسی جوان بھائی کے اگر کوئی چھوٹی بہن ہو نا، اگر صرف بہن ہو اور وہ بہن بھائی کو مدد کے لیے پکار لے اور بھائی جوان ہو، خدا کی قسم روح تڑپ جاتی ہے، دوڑتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ مگر آپ کربلا میں دیکھیں عزیزوں، کہ 4 سال کی بہن ہے اور جوان بھائی سید سجاد ہے۔ ارے جب کبھی رخسارے پہ تماچے لگتے ہیں، سکینہ کہتی ہوگی بھیا، ارے وہ لمحات ایک مرتبہ جناب حضرت سید سجاد سوچتے ہوں گے، بلکہ تصور دلانا چاہتا ہوں کہ کتنا مظلوم میرا سید سجاد، ایک گلے میں خاردار توق ہے، اگر آواز آتی ہوگی بھیا، اگر جلدی سے اپنا سر بھی اٹھاتے ہوں گے تو کانٹے کانٹے تکلیف دے رہے ہوتے، مڑ کے دیکھ بھی نہیں سکتے، سر کو اٹھا بھی نہیں سکتے، کتنا مظلوم ہے کہ بلا رہی ہوگی سکینہ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، ارے بڑھ کر کے گلے بھی تو نہیں لگا سکتا ہے۔ کربلا سے لے کر کے شام تک ایک تصور، انشاءاللہ بہت روئیں گا عزیزان گرامی، جب کوئی سفر کرتا ہے اور سفر میں کوئی بات سننے والا ہوتا ہے، بات کرنے والا ہوتا ہے، تو طویل سفر بھی مختصر ہو جاتا ہے، لیکن اگر اذیتوں میں ہو، تکلیف میں ہو، اور اس کے ساتھ میں بیوائیں ہوں، یتیم بچے ہوں اور سفر طویل ہو عزیزو، سید سجاد سے پوچھے، کوفہ کربلا سے لے کے کوفے سے لے کر کے شام، کہیں یتیم بچوں کی فریادیں، کہیں تماچے مارے جا رہے ہوں، سید سجاد کا سفر کیسے طے ہوا ہوگا؟ اولا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ائی منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، معبود ہمارے آنسوؤں کو رومال زہرہ میں جگہ عنایت فرما، پروردگارہ ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے، جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے، پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومنین مومنات محبان اہل بیت اس دنیا میں نہیں رہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، جو دنیا میں زندہ ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پروردگارہ محمد و آل محمد کا واسطہ، پروردگارہ